سورہ توحہ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ توحہ وحی سے ریلیٹڈ ہے، کہ اللہ کے رسول کو بھی وحی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک نصیحت نامہ ہے اور اسے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی گئی کہ میں چن رہا ہوں آپ کو، فاستمع، آپ غور سے سنیے، لما یوحا، جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، اور بڑی زبردست بات کہی گئی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کو قائم کرنا میری یاد کے لیے، جو کہ ہم اپنی لیکنگ، ہم اپنی کمی پر جب غور کرتے ہیں تو ہم صلاۃ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی یاد صلاۃ سے قائم ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری بھی صلاۃ اس حد پر چلی جائے کہ ہم اس میں اللہ کو واقعی صحیح معنوں میں یاد کریں، صحیح معنوں میں تعریف کریں۔ پھر ہمیں ایک اور پوائنٹ ملا، قیامت آنے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کے وقت کو۔ تو یعنی قیامت تو آنے والی ہے، یہ ہر نبی کو ہر دور میں بتایا گیا، اور بات اتنی بڑی بات بھی اتنے پردوں میں چھپ سکتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارا کرائیٹیریا ہے اور ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا میجر ٹاپک، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے پردوں میں چھپ سکتا تھا، اور لوگ اس طرح کا بھی کانسیپٹ رکھ سکتے تھے کہ کیا مر کر اٹھیں گے، جبکہ اسے کئی بار بیان کیا گیا۔ اور اب قیامت کا جو ہمیں مقصد بیان کیا گیا آیت نمبر 15 کی اینڈ میں، کہ تاکہ بدلہ دیا جائے، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْس، تاکہ بدلہ پائے ہر نفس، بیما تسعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی، بسبب جو کوشش کی ہوگی اس نے۔ ہم نے اس پر غور نہیں کیا پچھلی آڈیو میں، کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں تقدیر ایک طرف ہے، کوشش ایک طرف ہے۔ غور کریں، بہت غور کریں، ہر بات تقدیر پہ مت ڈال دیں، ہر چیز تقدیر پہ مت ڈال دیں، اور یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہیں۔ اسٹرگل کرنا، غور و فکر کرنا، وقت نکالنا، جس دین کا نام لیتے ہو اس دین کو اسٹڈی کرنا، پھر کتنی ذمہ داریاں آپ پر لاگو ہوتی ہیں اپنے عمل کے لیے اور دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے، اور کنسپٹ کتنا کلیئر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ سب چیزوں کا بدلہ قیامت میں ملنا ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، تو ہمارے اندر اور بہترین صلاحیتیں اجاگر ہوتی رہیں گی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور سے سنو جو وحی ہو رہی ہے، اور صلاۃ کو میری یاد کے لیے قائم کرنا۔ قیامت آنے والی ہے لیکن میں اسے خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے وقت کو، اس کے ٹاپک کو، اس کے آنے کو خفیہ رکھا نہیں ہے، اور ہر نفس کو اس دن اپنی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا۔ ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، کوئی عام انسان سے نہیں کہا جا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، ہرگز نہ روک دے آپ کو اس قیامت کی یاد سے۔ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، وہ جو نہیں ایمان رکھتا ہے اس قیامت کا، وہ آپ کو ہرگز نہ روک دے اس کی کوشش سے، اس کی یاد سے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاؤں کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ آپ بھی لوگوں کی باتوں میں بالکل مت آئیے گا، نہیں تو ہمارا یہ کانسیپٹ بن جاتا کہ انبیاء تو نہ غلط چل سکتے ہیں اور وہ فرشتوں کی طرح بالکل کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ لغویات بات نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضول باتیں نہیں کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہرگز نہ روک دے اے موسیٰ آپ کو قیامت کی یاد سے وہ انسان جو خود ایمان نہیں رکھتا ہے، اس قیامت کا اس کی باتوں میں مت آئیے گا۔ واتبع ہواہ، اور وہ شخص جو اتباع کرتا ہے اپنی خواہشات کی۔ تو اب ہمیں ایک اپوزٹ ملا کہ وحی کا اپوزٹ ہوا ہے۔ ہوا کون سی ہوا؟ ہماری اردو والی ہوا نہیں، یہ دو چشمی ہے والی ہوا، اس کا معنی ہے خواہشات نفس جو کہ قرآن سے ٹکراتی ہو۔ کئی خواہش نفس ایسی ہوتی ہے کہ حلال چیز کچھ کھانی ہے، منع نہیں ہے، فلاں چیز کچھ پہننا ہے جو کہ حرام نہیں ہے، ایسی بہت سی جگہیں ہیں، گھومنے جانا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہوا اس کو کہتے ہیں، خواہش نفس کو جو اللہ کی وحی سے ٹکرائے۔ کیونکہ اگر آپ بہت سنسیئر ہو کے غور سے پڑھ رہے ہیں آیت، تو اس وقت وحی کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وحی کی بات ہو رہی ہے، وہی دین ہے، وحی کے علاوہ کوئی ایک سنگل سٹیٹمنٹ بھی وحی کا درجہ نہیں رکھتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو چن رہا ہوں وحی کے لیے، اور اس وحی سے آپ کو روک نہ دے کوئی ایسا شخص جو اتباع ہوا کرتا ہو، جو اپنی خواہش نفس پر چلتا ہو، تو اس کی باتوں میں مت آنا۔ یعنی ہر ایک انسان کے پاس، انبیاؤں سے لے کر ہر انسان کے پاس یہ ضروری ہے کہ وحی کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ ایک کمپیکٹ علم ہے۔ 7 سمندر کے گوتے لگانے کا آپ کو حکم نہیں دیا جا رہا، آپ کو آل الون کوئی محل بنانے کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ آپ ہی برکس لگائیں اور آپ ہی پلاسٹر کریں اور آپ ہی ٹائلز لگائیں اور آپ ہی اپنا محل بنائیں۔ ایسی کوئی آپ کو اتنا کوئی بڑا کام نہیں دیا جا رہا، بس یہ کہا جا رہا ہے ہر انسان کو وحی کو اپنے جس زبان میں ہے، وہ بیسک عربک میں اگر یہ قرآن ہے، اسے سمجھنا ہے، اسے غور کرنا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ نصیحت نامہ ہے۔ اور ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھو جب دین کی وہ بات کرتا ہو کہ آیا یہ مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر دے گا، تو آپ کی اپنی کنفرمیشن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جیسے کوئی آپ کے پیسوں پر آپ کو کوئی بزنس بتاتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے کوئی اسکول بتاتا ہے، آپ کے آپریشن اور بیماری کے لیے آپ کو کوئی میڈیسن یا آپریشن کا مشورہ دیتا ہے، یہ کچھ باتیں اتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اسکولنگ کے بارے میں کسی پہ ریلائی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپریشن اور میڈیسن اور ڈاکٹرز کے معاملے میں کسی پہ ریلائی نہیں کرتے ہیں۔ اوتھینٹک چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے پیسوں کے معاملے میں اندھے بن کر کسی کو بزنس کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، بلکہ 200 روپے کی چادر بھی بغیر دیکھے بلائنڈ سودا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی آخرت کا سودا ہم کسی بھی سینئر کے آگے اس پر ٹرسٹ کر کیسے کر لیں جو کہ میری اور آپ کی آخرت کا معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ میں آپ کو کتنی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ وحی اس کو کبھی بھی کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے مت سمجھ لینا کہ وہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، جب تک کہ خود اپنی نگاہوں سے اس کو کنفرم نہ کر لو۔ تو جناب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تلقین کر رہے ہیں، وہ نبی جو کئی آزمائشوں کے بعد چنا گیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزمایا کئی جگہ اور آج تم پہنچے ہو رسالت کو۔ تو جناب انہیں پرکھا گیا اور پھر اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ کیا انجام ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، اے موسیٰ آپ کا بھی کیا انجام ہوگا اگر آپ نے لوگوں کے کہنے مان لیے۔ فترضا، آیت نمبر 16 کا اینڈ، فترضا، پس اے موسیٰ آپ بھی برباد ہو جائیں گے، آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آپ سوچئے
کہ ہم کو کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں کس طرح سے ترجمہ اٹھتا ہے، وَمَا تِلْكَ، اور کیا ہے یہ، بِيَمِينِكَ، ساتھ رائٹ ہینڈ کے آپ کے، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے دائیں ہاتھ میں آپ کے اے موسیٰ. میرا نظریہ یہ ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کی آواز میں کھو گئے ہوں گے. یعنی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے. یہ میری اپنی سوچ ہے کہ وہ آواز آ رہی ہوگی، اتنی ساری باتیں ہوئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بالکل ایکٹیو کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں اے موسیٰ. یعنی آپ دیکھتے ہیں ہماری کلاس میں سب سو رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے جھوٹ موٹ کا سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری ذکر والی باتیں، نصیحت والی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی آواز. تو ایک انسان ایسے کھو جائے گا کہ یہ ہے کیا، یہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں بالکل ایکٹیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. قولا، وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یعنی اتنا بردبار، اتنا بہادر، اتنا ایکٹیو کیسے ہوتے ہیں نبی. انہوں نے کہا ہی عصایا، بڑے ہی پرتپاک انداز میں وہ اپنے رب کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ میری لکڑی ہے. اتوکئ، میں ٹیک لگاتا ہوں، علیہا، اس لکڑی کے ساتھ، اس لکڑی پر، وَأَحُشُّ بِهَا، اور میں جھاڑتا ہوں اس لکڑی سے، علی غنمی، اپنی بکریوں کو، اپنی بکریوں کے لیے. یعنی میں پتے جھاڑتا ہوں اس لکڑی کے ساتھ میری بکریوں پر. وَلِيَ فِيهَا، اور لیے میرے اس لکڑی میں، مآرب اخرى، بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا بڑا مزے کی چیز ہے اگر آپ اسے غور سے سنیں کہ ایک نبی اب اللہ سے کیسے فرینکلی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ سے اتنا فرینک کر دے اور اتنا ہمارے لیے بہترین مقام ہو، اور اللہ ہمیں یہ انبیاؤں کی دوستی نصیب فرمائے. آپ کو کبھی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے ملنے کا دل چاہتا ہے کہ وہ کیا شخصیت ہوں گے، وہ کیا پرسنالٹی ہوگی، اور وہ کس طرح سے اپنے رب کو جواب دے رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں القیہا یا موسیٰ، ڈال دیجئے اس لکڑی کو اے موسیٰ، یعنی پھینک دیجئے. فَأَلْقَاهَا، انہوں نے اسے پھینک بھی دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، حیہ کا معنی ہوتا ہے سانپ، اژدہا. بس وہ ایک سانپ بن گیا. اور کیسا سانپ، تسعیٰ، دوڑنے لگ گیا. یعنی اب یہاں آپ کو تو پتا ہے، نون ہے یہ بڑی بات، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی تھی وہ اللہ کے حکم سے بہت کچھ کر جاتی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے ان کو یہ دین کا کام خود ہی کرنا پڑا. انہیں فرعون سے اور فرعون کے بڑے بڑے سرداروں سے ٹکر خود ہی لینی پڑی. انہوں نے ڈنڈی دکھا کر ان کو ہلاک نہیں کر سکے، نہیں تو یہ لکڑی جو اتنا کچھ کام کر سکتی تھی یہ فرعون اور اس کے لوگوں کو ہلاک بھی کر سکتی تھی، لیکن انہیں بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی تھی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ معجزات فقط اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لکڑی کو ذرا پھینک دیجئے. انہوں نے پھینک دیا، بس وہ سانپ بن گئی. تسعیٰ، ایک دوڑنے والا سانپ، یعنی سچ مچ کا سانپ بن گیا اور وہ چل پھر رہا تھا. اس پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذھا، پکڑ لیجئے اس سانپ کو، اس لکڑی کو. اب وہ سانپ بن گئی ہے، اس سانپ کو پکڑ لیجئے. ولا تخف، اور ڈریے مت. اس سے کلیئر بات پتہ چل گئی کہ سانپ کو پکڑنا ایک ڈینجرس چیز ہے، ہر ایک کو ڈر لگتا ہے. اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ ڈر کر پیچھے پلٹ گئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اتنی بے باکی سے جو باتیں کر رہے تھے
کہ میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، تو سانپ کو دیکھ کر بھی وہ ایسے ہی اسٹل رہے. وہ کلیئر بالکل ایک نارمل بندے کی طرح ان کی کیفیت دکھائی گئی کہ وہ ڈر گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ڈریے مت، ولا تخف، نہ خوف کھائیے، خذھا، پکڑ لیجئے اس سانپ کو، سنعیدها سیرتها الاولی، جلد ہم لوٹا دیں گے اس سانپ کو اس کی پہلی حالت میں. یہ آیت آپ کو پتہ نہیں کیسی سمجھ آئی ہے. میری اس آیت نے کایا پلٹ دی. یعنی میں نے اس آیت کو کچھ اس طرح سے سمجھا جو کہ میرا اپنا نظریہ ہے، اور بے شک آپ اس کو میری تائید کریں یا نہ کریں، میں آپ سے اپنی فیلنگ کو شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اس آیت کو کیسے سمجھا اور اس آیت نے میری زندگی میں کتنا بھونچال لایا، اور یہ آیت میرے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. میں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پریکٹس اللہ کرا رہے ہیں، جو میں نے سمجھا ہے کہ آپ اس سانپ کو پکڑیے. یعنی آپ کو اب دین کے جو دنیا میں جو دین اور وہی آپ کو آگے پہنچانی ہے، آپ کو بڑے سانپ ملیں گے، یعنی ڈینجرس لوگ ملیں گے، اور آپ ڈریے گا مت. جب آپ ان تک ہاتھ ڈالیں گے تو ان کے اندر ککھ نہیں ہوگا. یہ ڈرانے والے لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہ سانپ ہیں کہ جن سانپوں کو اللہ کی وحی پر بلایا جائے تو نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے، نہ یہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ پھر سے لکڑی بن جائے گا. یعنی یہ میری اپنی سوچ ہے کہ انہیں یہ پریکٹس کرائی گئی کہ آپ اس لکڑی کو ڈالیے. وہ سانپ بن گیا جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا آپ اسے ہاتھ لگائیے، آپ اسے پکڑیے، اور اس کے پکڑنے پر پکڑنا آپ کو ہے. اس ڈینجرس چیز کو ہاتھ آپ کو لگانا ہے، لیکن یہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گا. یعنی جب میں اور آپ دین کی راستے میں آتے ہیں تو ہمیں شوہر الگ ڈراتے ہیں، کنبا الگ ڈراتا ہے، سمدھیانے الگ ڈراتے ہیں، اولاد الگ ڈراتی ہے، حلال کی روزی الگ ڈراتی ہے کہ جی حلال روزی کمانے جاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے. علماء ڈراتے ہیں، اطراف کے لوگ ڈراتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو دین کے خلاف آپ کو ڈراتا ہے اور دین کے مطابق چلنے نہیں دیتا ہے، یہ وہ سانپ ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں، کوئی زہر نہیں، کوئی ڈنک نہیں. نہ یہ ڈنک مار سکتے ہیں، نہ یہ آپ پر اپنا زہر چھوڑ سکتے ہیں. انہیں ٹچ کرو، انہیں ٹچ کرو. یہ وہ انگارہ ہے جو ٹچ سسٹم پہ بند ہو جاتا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے نا، آپ غور تو کریں کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی ایک ایسا انگارہ رکھ دیا جائے یا کوئی ایسا انگارہ ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ انگارہ ہے، یہ وہ آگ ہے، یہ ٹچ سسٹم پہ کول ہو جائے گی. لیکن اگر کچھ لوگ ساری زندگی یہ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ سامنے انگارہ دکھ رہا ہے، میں آپ کی بات پر کیسے بھروسہ کروں کہ اس کے اندر ٹچ سسٹم ہے کہ ہیومن باڈی اسے ٹچ کرتی ہے تو یہ انگارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ پوری زندگی اللہ کی اس بات پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو آپ اور میں گھاٹا پائیں گے. میرے اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ ٹف کام کرانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ دین کو پہنچانا، دین کو اپنانا. دیکھیں ہمیں خود بھی اپنانا ہے، اسے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. یہ سانپ کی طرح ہے تو ڈینجرس، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتی. ان کے قریب پہنچو، ان کو وہی بتاؤ تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. یہ محض لکڑی ہے. یہ ایون آپ اس کو جس جگہ پہ ٹھوک دینا تو یہ اس جگہ سے خود ہل بھی نہیں سکتی ہے. یعنی ککھ نہیں ہے اس کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کم از کم اس سے بہت کچھ سیکھا اس پوائنٹ سے،
ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اگری نہ ہوں، لیکن مجھے بہت اچھی لگی یہ آیت. اور سیکنڈ پوائنٹ بتایا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ. سیکنڈ انہیں کیا پریکٹس کرائی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دیکھیں فرسٹ میٹنگ ہے اور یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، سن لو، سمجھ کر آؤ دین میں. یہ کوئی فقیر کا پیالہ نہیں ہے کہ جی آجا پلیز، آجا پلیز پڑھ لے، پلیز سن لے. بھائی جس کو پڑھنا ہے پڑھو، جس کو سننا ہے سنو، جس کو کام کرنا ہے کرو، جس کو نہیں کرنا جاؤ اپنی دنیا میں مست ہو جاؤ. تو سیکنڈ پوائنٹ یہ بتایا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ، اور دبا لیجئے اپنا ہاتھ، اِلَى جَنَاحِكَ، اپنی بغل کی طرف، تخرج بیضاء، یعنی اپنے ہاتھ کو بغل میں دباؤ اور تخرج، تم نکالو پھر اس ہاتھ کو، بیضاء، یہ وائٹ چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی برائی کے. یہ تمہیں آیتن اخرى دیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ایک دوسری نشانی دی جا رہی ہے. اب میں نے اس نشانی کو کچھ اپنے طور پر یوں سمجھا ہے کہ ایک تو تمہیں اپنے ہاتھ سے سانپ کو پکڑنا پڑے گا، یعنی خود سٹرگل کرنا پڑے گا، اور ایک میں تمہاری گیپ سے مدد کروں گا. جیسے یہ ہاتھ تمہارا بغیر کسی سٹرگل کے چمک رہا ہے، ایسے میں تمہیں عزت دوں گا، ایسے میں تمہیں شان دوں گا، ایسے میں تمہاری گیپ سے مدد کروں گا. یہ میری اپنی سوچ ہے کہ کچھ چیزیں تو تمہیں چمکتی ہوئی خود مل جائیں گی، لیکن کچھ سانپوں کو تمہیں خود پکڑنا پڑے گا. اور جب تم سٹرگل کرو گے، سانپ پکڑو گے، تو تب جا کر یہ میری مدد آئے گی کہ میں نے جیسے تمہارے ہاتھ کو چمکایا، ایسے میرے ذمے ہے تمہاری عزت دینا اور تمہارے وجود کو چمکانا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اور بھی بہترین انٹرپریٹنگ عطا فرما دے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو اور بھی بہترین انٹرپریٹنگ نصیب فرمائے. لیکن بات صرف اتنی آ رہی ہے کہ کام بھی کرنا پڑے گا آپ کو، اور گیپ کی مدد بھی انشاءاللہ آپ کا مقدر ضرور بنے گی. لیکن کام کیے بغیر آپ اس دنیا سے NOC نہیں لے جا سکتے ہو، اور آپ کو جو کہ لے جانا بہت ضروری ہے جنت کی، کہ آپ نے کتنا کام کیا اور اس کے مطابق آپ کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی.